نمبر 28، دوسرے کی حق بات نہیں ماننا. انہم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما انزل علینا. کہتے ہیں وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے اہل جاہلیت سے، ہاں مگر وہی بات جو خود ان کے اپنے گروہ کے پاس ہو. جیسے فرمایا وہ کہتے ہیں ہم تو بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم لوگوں پر نازل ہوا ہے. ہم اور تم، ہمارے لوگ تمہارے لوگ، ہمارا فرقہ تمہارا فرقہ، ہماری برادری تمہاری برادری. ہم وہی مانیں گے جو ہمارے ہاں سے آئے گا. ہمارے علماء بولیں گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. اس طرح کی جو بات ہے کہ ایک انسان صاف صریح حق کو نہ مانے، جب دلائل کے ساتھ کوئی بات کرے تب بھی اس کو نہ مانے، کہے کہ نہیں ہمارے مولوی جب اس حدیث کو مانیں گے تو ہی ہم مانیں گے، ہمارے مولوی اگر اس آیت کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ اس پر ایسے عمل ہوتا ہے تو ہی مانیں گے ورنہ نہیں. یہود کا یہ طریقہ تھا، کہتے تھے جیسے اللہ نے ان کا قول ذکر کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کا انکار کر دیتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ حق ہے اور ان کے پاس حق کی مخالفت نہیں ہے، ان کے حق کی مزید تصدیق کرتی ہے. لیکن چونکہ وہ ہمارے قبیلے سے نہیں آیا، چونکہ وہ ہمارے لوگوں کی طرف سے نہیں آیا، اس کا ذریعہ اور سورس ہمارا نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ جاہلیت والوں کا طریقہ تھا، تعصب، قومی تعصب، کہ ہمارا نہیں ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ نے ان کی تردید میں فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا جو ایسی بات بیان کرتا جو تمہاری خواہشات نفسانیہ کے خلاف ہو تو تم گھمنڈ میں آ جاتے. فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض کا تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم قتل کرنے پر درپے ہو گئے، بعض کا قتل بھی کر ڈالا. اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی خواہش کے مطابق اگر حق بات ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں. اور قومی اور قبائلی تعصب ان کے اندر تھا کہ ہماری قوم سے بات نہیں مل رہی ہے لہذا ہم نہیں مانے. آج بھی کتنے لوگ ہیں، مسلکی جھگڑے کیا ہیں، یہی تو ہے. حالانکہ چاروں ائمہ اہل حق اور اہل علم میں سے ہیں، ان کے علاوہ بھی تو ائمہ ہیں. لیکن ایک آدمی کہے کہ وہ حدیث تو صحیح ہے لیکن وہ شافعیوں کی حدیث ہے، وہ حنفیوں کی حدیث ہے. تو حدیثیں شافعی حنفی ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر دیا ہے کیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بانٹ دیا، مسلکوں میں بانٹ دیا؟ حدیثوں پر اس طرح کا حکم لگانا غلط ہے، جہالت بھی ہے. اور مثلا بخاری کی حدیث آیا کہے امام بخاری شافعی تھے تو امام بخاری نے اپنے مسلک کی حدیثیں جمع کر دی، یہ جہالت بھی ہے اور تہمت بھی ہے. امام البخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر دی. اب یہ کہنا کہ جن حدیثوں کو وہ مانتے تھے جمع کیا اور جو حدیثیں ان کے مسلک کے خلاف تھیں ان کو بیان نہیں کیا، کتنی عجیب بات ہے. آدمی کا اپنے پر دوسروں کو قیاس کرنا کتنی بری بات ہے. اس کا اپنا ذہن ایسا ہے تو وہ امام بخاری کو بڑے بڑے ائمہ کو بھی ایسا سمجھ لیتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ان کی حدیث ہے، ان کی دلیل ہے، تو ان کا کیا ہے، نبی کس کے ہیں بھائی؟ ایسا بھی ہو جائے گا پھر کہ حنفی نبی شافعی نبی. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حنفی اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافعی اعتبار سے، شافعی زاویہ نگاہ سے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول ایک ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب کے لیے ہیں. حنفی شافعی حنبلی مالک جو بھی جتنے بھی ہیں، اہل حدیث ہوں غیر اہل حدیث ہوں، سب کے لیے ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا سب کے لیے ضروری ہے.
آپ کی حدیثوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چلو بھئی جب حدیث میں ہے تو قرآن میں بھی ہونا چاہیے۔ بھئی یہ آیت سورہ بقرہ کی اتنی آیتیں جو سب شافعی ہیں، سورہ مریم کیا ہے یہ حنبلی ہے، یہ فلانی حنفی ہیں، آیتوں کو بھی آپ بانٹیں گے؟ قرآن اور سنت پوری امت کے لیے ہے، اس کو تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک امام نے اس حدیث کو اس پر ترجیح دی ہو، دوسرے امام نے اس کو ترجیح دی ہو، وہ اجتہاد ہے، لیکن اس طرح کی تقسیم کرنا، حدیثوں پر لیبل لگانا، شافعی حدیث، حنفی حدیث، فلاں حدیث، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی امام نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف لایا، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ انسان کی خواہش کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے۔